السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر سے ہوں گے۔ اچھا جی جناب، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ عورت کو بہادر ہونا چاہیے، بہادر بننا چاہیے۔ عورت بیسیکلی بہت بہادر ہے، یہ جو کام کرتی ہے کوئی بڑے سے بڑا مرد بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے، اتنا صبر دیا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو ضائع کر دیتی ہے جھاڑو پونچھے میں، گھر کے کاموں میں اپنے آپ کو ضائع کر دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ گھر کے کام نہیں کریں، گھر کے کام بھی کریں، لیکن بڑے بڑے فیصلے لیں، بڑے بڑے ٹارگٹ رکھیں، بڑے بڑے خواب سوچیں، اپنے بچوں کو وہاں تک لے کے جائیں۔ یہ سارا کچھ آپ کے ذمہ ہے۔ جب ایک ماں بہادر ہوگی نا تو یقین کریں سب کچھ ہو جائے گا۔ بہادری یہ نہیں ہے آپ کی کہ صبح سے لے کے شام تک اپنے گھر کو چمکا دیا، اپنے بچے کو کتنا ٹائم دیا۔ اور پھر ایک سب سے بڑا جو بہانہ ماؤں کا ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم جوائنٹ فیملی میں ہیں، بھائی ہمارے ہسبینڈ اچھے نہیں ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو ہر طرح کے حالات میں نکل جائے۔ اب سوچیں، غور کریں، اللہ نے آپ کو شعور دیا تو اس چیز کو استعمال کریں کہ ہم نے اس حالات سے نکلنا کیسے ہے۔ میں اب آپ کو کئی دفعہ میں اپنی ویڈیو میں آپ کو اپنی بات بتا چکی ہوں کہ میں کس طرح کے ماحول سے نکل کے آئی ہوں۔ اب ان قریب میں تقریباً کچھ دنوں میں اس ایریا میں جاؤں گی، کیونکہ میرا وہاں بہت سارا سامان پڑا ہوا ہے، تو میں 1 سال کے بعد تقریباً جاتی ہوں۔ جب یہ موسم ہوتا ہے تو اپنے سامان کو سکھا کے آتی ہوں، یہ وہ سارا کچھ کر کے آتی ہوں، تو میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ میں کس ایریا سے آئی ہوں۔ تو پھر باقی میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں اتنی کوشش کرتی ہوں، میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ مجھے بہت پروموشن ملے، بہت مجھے پیسے ملے۔ مجھے صرف یہ ہے کہ ہماری عورتیں جاگیں۔ اگر ہماری عورتیں جاگ جائیں گی، ہماری ماں جاگ جائے گی نا، تو یقین کریں فیملیاں جو ہے نا سدھر جائیں گی، ہمارے ملک سے جہالت ختم ہو جائے گی، ہماری فیملیوں سے جہالت ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ ماں کے عہدے پہ ہیں، اب مجھ سے کوئی پوچھے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ ماں کے عہدے پہ ہیں نا تو ایک کام کریں، اپنی بیٹی کا رشتہ جب کریں نا تو یہ دیکھیں کہ آپ جس کے ساتھ آپ بیٹی کا رشتہ کر رہی ہیں نا وہ دیندار ہے، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ یہ نہ دیکھیں ان کے پاس پیسہ کیسا ہے، کتنا ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، جو مرضی بھی ہے۔ لوگ منافقت کے بھرے ہیں، جب لوگوں نے آپ سے کچھ لینا ہوتا ہے تو ان کی نظریں اور ہوتی ہیں، جب آپ سے کچھ حاصل کر چکے ہوتے ہیں تو ان کے تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ صرف یہ دیکھیں کہ جس کے ساتھ آپ رشتہ جوڑ رہے ہیں ان کو اللہ کا خوف ہے۔ اگر تو ان کو اللہ کا خوف ہے، ان کے دل میں خوف خدا ہے، تو بنا سوچے سمجھے ان کے ساتھ رشتہ جوڑے، اور عمروں پہ نہ جائیں کہ کتنی عمر ہے کتنی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ہسبینڈ کی خوبصورتی میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اتنا پیار، میں کہتی تھی پتہ نہیں میں کدھر سے آ گئی ہوں۔ میری ساس سسر شادی سے پہلے اس طرح کرتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، آیت الکرسیاں پڑھ پڑھ کے پھونکتے تھے، اتنا کچھ کرتے تھے، لیکن جو ہی ان کے گھر میں اترے تو جناب نقشہ ہی اور تھا، سب کچھ اور تھا۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ وہی ہیں جو کل ملے تھے۔ ایک دم سے چینج، میں ان کے منہ پہ بھی کہتی ہوں۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ جب بھی آپ اس طرح کا کوئی سٹیپ لیں، اپنی بچیوں کا کریں، ایک ماں سے کہہ رہی ہوں تو یہ سوچ لیں سب سے پہلے کہ جن کے ساتھ کر رہی ہوں وہ ہے کیسے۔ یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ یار اندر گھس کے تھوڑا ہی دیکھا تھا، دیکھ لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ استخارہ کریں، سب سے پہلی بات استخارہ کریں۔ استخارہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے رہیں، یا اللہ شعور دے دے، یا اللہ شعور دے دے، وہ شعور دے دے جس سے ہمیں اچھے برے کی تمیز ہو جائے، جس سے ہمیں دنیا میں رہنے کا سلیقہ آ جائے۔ اگر آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے تو یقین کریں آپ کامیاب ترین ماں ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ کی بچی دوسرے گھر میں جاتی ہے، آپ جن تجربات سے گزر چکی ہوتی ہیں ان ساروں کو اپنی بیٹی کے اندر ڈال دیں۔ اب میں بہت کوشش کر رہی ہوں، اکیڈمی کے تھرو بھی بہت کوشش کر رہی ہوں کہ میں بچیوں کو ان چیزوں کے لیے تیار کروں۔ اب میں چھوٹی سی بات کرتی ہوں کہ میں جب گھر سے نکلی تھی نا، میرے اوپر اتنی لان تان ہوئی تھی، اتنا کچھ ہوا تھا کہ یار یہ دیکھیں بچے پڑھانے کے لیے جا رہی ہے، یار یہ کرنے کے لیے جا رہی ہے، وہ کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ اور جہاں سے میں نکلی ہوں نا، آپ کبھی اس ایریا کو دیکھیں اور اس ماحول کو دیکھیں جہاں پہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہاں میرا چھوٹا سا یورپ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ لوگوں کو باہر کے ممالک میں بھی اتنا سکون نہیں ہوگا جتنا مجھے یہاں پہ سکون ہے۔ مجھے اتنا سکون ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی، میں اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتی۔ میں رات دن بھی لگی رہوں نا تو میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتی جتنی مجھے یہاں عزت ملتی ہے۔ اب کسی کالج میں، کسی اسکول میں، کہیں بھی چلی جاؤں، ہر کوئی جو ہے نا وہ میری عزت کرتا ہے، کیونکہ میں نے یہاں دھکے کھائے ہیں، اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ اور یہاں پہ بھی بچوں کے پی ٹی ایم پہ میں آئی تھی تو اور یہی ٹیچروں کو ہوتا تھا کہ جی مائیں بیٹھی ہوتی تھی، پیرنٹس بیٹھے تھے سارے، کہ ان کے پیپر کھول کے دیکھیں کیا 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 نہیں کیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ میں بس بچوں کا رزلٹ پکڑتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ بھائی آپ کے پاس بچہ صرف 40 منٹ کے لیے آتا ہے، ایک بندے کے پاس 40 منٹ ہوتے ہیں نا پیریڈ کے، کتنا کہ وہ پڑھا لیتے ہیں۔ بچہ آپ کے پاس پورا دن رہتا ہے، اور وہ بھی جب 40 منٹ وہ پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے پاس 35 بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بچہ آپ کے پاس پورا دن رہتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اسکول میں جا رہے ہیں، آپ بچے کا رزلٹ لینے جا رہے ہیں، تو وہ آپ کے بچے کی پرسنٹیج کیا ہوگی، آپ کے بچے کا لیول کیا ہوگا۔
आप देख लें इस बोर्ड के ऊपर मेरे बच्चे का भी नाम लिखा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं, इसलिए कि मैं इन चीज़ों से बहुत अपने बच्चों को बचा रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे सामने आए। लेकिन मैं आपको किसी न किसी तरीके से समझा रही हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं ना तो यकीन करें आप उसका फल पा लेते हैं। आप स्कूल की तरफ देख लें, मैं जहाँ से आई हूँ और जिस जगह से आई हूँ और जहाँ पे आप बच्चे लेके बैठी हूँ, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं। और मैं आप लोगों को भी बार बार इसी चीज़ पे लेके आती हूँ कि बहादुर माएँ बने, अपना हक लेना सीखें, अपने हक के लिए लड़ें। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। एक बात में 10 बातें निकल आती हैं कि मैं ये भी आपको बता दूँ, वो भी आपको बता दूँ, लेकिन मैं बताऊँगी तब जब आप मुझसे क्वेश्चनिंग करेंगे कि भाई हमारा ये मसला है, हमें हल बताएं। तो मैं आपको हल बताऊँगी, जहाँ तक हो सका मैं आपको हल बताऊँगी और आप कामयाब भी होंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे जनाब अब हम स्कूल से बाहर की तरफ निकल रहे थे, क्योंकि बच्चों का रिज़ल्ट मैंने ले लिया था और मेरे सारे बच्चों का माशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। एक बच्चा कुछ वीक जा रहा था, उसकी मदर को भी आज मैं साथ लेके गई थी। और स्कूल वालों का कहना ये था कि जब ये बच्चा इनके पास था, इस बच्चे की परसेंटेज बहुत अच्छी थी, अब ये बच्चा पीछे जा रहा है। हम बता रहे होते हैं लेकिन बच्चे का ध्यान जो होता है ना वो हमारी तरफ नहीं होता, बच्चे का जहन भटका हुआ है। उसकी वजह क्या होती है कि बच्चा जब आप क्लास में बच्चा बैठा हुआ है ना, जब वो 35-30 मिनट का जो लेक्चर है वो ध्यान से अटेंड नहीं ना करेगा, उसको सुनेगा नहीं, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो घर आके क्या करेगा। माँ किसी की भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। अगर मैंने ग्रेजुएशन की है, मेरा एक तजर्बा है, चले मुझे थोड़ा बहुत फिर भी समझ आ जाती है। अगर मुझे खुद नहीं आ रही होती तो मुझसे अगले बड़े बच्चे के पास लेके जाती हैं, भाई ये वाला कंसेप्ट पहले क्लियर कराओ फिर मैं इसको पढ़ा देती हूँ। मैं थोड़ा सा इस तरह जोड़ तोड़ कर लेती हूँ। और जब आपकी एक रूटीन हो जाती है तो फिर आपको वो चीज़ मुश्किल भी नहीं लगती। इस तरह का कुछ मेरे पास पैकेज है। तो मैंने जो जज किया वो ये किया, माएँ उधर बैठी हुई थी कि मेरे बच्चे छुट्टी नहीं करते, मेरे बच्चे ये नहीं करते, मेरे बच्चे वो नहीं करते, मेरे बच्चे पीछे क्यों हैं, मेरे बच्चे ये क्यों हैं। और यकीन करें कि मुझे स्कूल में जाने से पहले ही पता होता है कि मेरा बच्चा कितने पानी में है, मेरे बच्चे में कितनी एबिलिटी है, मेरा बच्चा इस दफ़ा कितनी परसेंटेज लेगा। मैंने कभी टीचरों से जाके बहस नहीं की। हाँ, उनको अप्रिशिएट ज़रूर करती हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा रही हैं, क्योंकि पता चल जाता है जब टीचर आपके साथ बात कर रही होती है ना, टीचर को भी पता चल जाता है कि ये पेरेंट्स जो है ना ये तवज्जो दे रहे हैं, कल को हमने इनको जवाब देना है। वो ये नहीं कि मेरे बच्चे पे ज़्यादा तवज्जो करते हैं फिर कि मैं उनको बार बार टच करती हूँ, लेकिन इसका भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप टीचर के साथ गाहे बगाहे हफ्ते में एक बार, 2 हफ्तों में एक बार कॉल ज़रूर करें, उनसे पूछें कि भाई मेरे बच्चे की क्या कंडीशन है, क्या कर रहा है स्कूल में, उसकी एक्टिविटी क्या है। ये नहीं कि आप पेरेंट टीचर मीटिंग का ही इंतज़ार करें। और यकीन करें कि मैं ज़्यादा पेरेंट टीचर मीटिंग का ही इंतज़ार करती हूँ और ये दिन मेरे लिए बहुत ही बिजी होता है। इतना बिजी होता है कि मैं वो जैसे पागल नहीं बंदा हो जाता। मैं जब जो रिज़ल्ट दे रही होती है क्लास टीचर, उससे रिज़ल्ट पकड़ के नहीं आ जाती। जितनी टीचरें मेरे बच्चों को पढ़ाती होती हैं, मैं सब जो है ना अपनी अपनी क्लासरूम में अपने बच्चों को डील कर रही होती हैं, अपने पेरेंट्स को डील कर रही होती हैं, क्योंकि वो भी दूसरे सेक्शन की क्लास टीचर होती हैं, दूसरी क्लासों की होती हैं, कुछ सेक्शन हेड होती हैं। तो मैं सबके पास जाती हूँ। मैं खड़े मैं बैठती भी नहीं हूँ कि भाई ये तो अपनी क्लासेस के पेरेंट्स को डील कर रही हैं तो मैं इनका टाइम क्यों इतना वेस्ट करूँ। हक तो मेरा बनता है, लेकिन फिर भी तो मैं उनसे कहती हूँ खड़े मुझे मेरे बच्चे की कारकर्दगी बताएं और मुझसे सुन ले कि आगे आपने क्या करना है, आगे आपने क्या करना, ताकि मेरे बच्चे की जो पोजीशन है इससे भी अच्छी है। अभी भी मुझे बहुत मतलब अप्रिशिएट कर रही थी। मैं आप लोगों के साथ वो बातें कर ही नहीं सकती क्योंकि मुझे ये बेहतर नहीं लगता, अपने मियाँ मुठू मैं बनना चाहती ही नहीं हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार ये कहती हूँ कि आपकी सबसे बड़ी कामयाबी आपके बच्चे हैं। आपकी सबसे बड़ी देखें, अगर आपके हस्बैंड अच्छे नहीं हैं, मुझे एक कमेंट आया था कल मेरी वीडियो में कि अगर हस्बैंड अच्छे ना हो, मेरी बात सुने, हस्बैंड अच्छे नहीं हैं तो फिर छोड़ दें, क्योंकि दीन इजाज़त देता है। अगर इस कदर अच्छे नहीं है कि आपका गुजारा नहीं हो सकता, फिर आप छोड़ दें। आपको ज़रूरत नहीं है उनके साथ अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की और अपने बच्चों को ज़हनी मरीज़ बनाने की और ख़ुद ज़हनी मरीज़ बनने की, फिर छोड़ दें। अगर आपके पास सोल्यूशन है तो इसको छोड़ दें। अल्लाह ताला ने हो सकता है इससे अच्छा आपका सोचा हो, वो भी मैं आपकी बात के मुताबिक ही बात करूँगी जब आप मुझे बताएंगी, क्योंकि कई मसले मसाइल होते हैं कि हम नहीं छोड़ सकते। जैसे मैं नहीं छोड़ सकी, मेरा एक बच्चा था, जब मुझे पता चल गया था, अभी बच्चा नहीं था तब भी मुझे पता चल गया था, लेकिन चारों तरफ से आवाज़ पता क्या आती थी कि लोग कहेंगे इसे बसना नहीं आया, ये बस के नहीं इसने दिखाए, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी इस बात के पीछे और अभी तक कर रही हूँ।
اور یہ میں نے سب کچھ کیا. آپ لوگوں کو میں کیسے کہہ دوں کہ بھائی چھوڑ دے؟ نہیں چھوڑا جاتا، بعض دفعہ نہیں بھی چھوڑا جاتا. کچھ مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں، کبھی بچوں کو نہیں چھوڑا جاتا، کبھی ماں باپ کو نہیں چھوڑا جاتا کہ ماں باپ کے پیچھے والی جو بیٹی ہیں وہ بھی اسی طرح بیٹھی رہیں گی کہ آپ کی پہلی کون سی بس کے آ گئی ہے. بہت سارے مسئلے مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کیا کرے کہ جہاں آپ پھنس جاتی ہیں نا وہاں سے نکلنے کی سلوشن ڈھونڈا کرے. میں نے کیا سلوشن ڈھونڈی؟ میں اپنے گھر میں دیواروں سے سر مار مار کے رویا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے بہتر رستہ دکھا دے. میرے ہسبینڈ بہت اچھے تھے، بہت اچھے تھے، نائس مین تھے. میں آپ کو ہے اللہ ان کو زندگی دے، اور اس وقت بھی میرے ساتھ بہت اچھے تھے. وہ مجھے کیا کرتے تھے؟ مجھے ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے تھے. میں 6 ماہ سے زیادہ تک میں نے نیورو سرجن سے میڈیسن کھائی، اور جب میرے ہسبینڈ چلے گئے تو میں نے خود اپنے فیصلے لینا شروع کیے. تو میں اسی ڈاکٹر کے پاس جا کے جب بیٹھی ہوں تو وہ مجھے دیکھ کے اپنی چیئر چھوڑ کے میری طرف، مطلب چیئر کو انہوں نے گھمایا اور میری طرف دیکھ کے مجھے کہتے ہیں آپ میری وہی پیشنٹ ہے جو کہ اتنی مطلب آپ لاغر ہو گئی تھیں، آپ کی یہ کنڈیشن ہو گئی تھی. مجھے کہتے ہیں آپ کے چہرے کی تازگی چلی گئی ہے، لیکن اتنا بلا کا کانفیڈنس کدھر سے آیا؟ تو میں نے پھر ان کو تھوڑی سی بات بتائی، کیونکہ جو ہمارے اس طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم کھل کے بات کرتے ہیں، کیونکہ مجھے مائیگرین کی میں پیشنٹ تھی اور اس کے علاوہ مجھے اٹیک ہوتے تھے، میں ڈپریشن میں بھی چلی گئی تھی، بہت میرے مسئلے مسائل تھے. تو جب میں نے ان کو، کیونکہ ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے اپنے جو پیشنٹ ڈیل کرتے ہیں نا ان میں ہمیں بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے. تو میں نے انہیں تھوڑی سی بات بتائی تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے کہ بھائی مان گئے ہیں. تو میں اسی بات کو لے کے آج تک اسی طرح اسی انرجی کے ساتھ پھر میں نے کہا نہیں، اب میں نے اپنی جنگ خود لڑنی، اور میں نے خود لڑی ہے. کوئی کچھ بھی کہے، صرف وہ کریں جو آپ کے اللہ کو اچھا لگتا ہے. بس اللہ کو راضی رکھیں، کیونکہ آپ نے آخرت پہ بھی، آخرت کی طرف بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے آگے بھی جانا ہے، آگے بھی جواب دینا ہے. یہ نہیں کہ صرف یہاں پہ ہم نے جنگیں لڑتے جانا اور آگے جا کے ہماری پھر اگلی جو ہے نا ہمارا حساب کتاب شروع ہو جانا، بھائی آ جائیں اب. اس طرح اپنی زندگی گزاریں، اپنے فیصلے اس طرح کریں کہ جو اللہ کو پسند ہوں. بس دنیا کی طرف دیکھ کے فیصلے نہ کریں کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب میں نے یہ بات اپنے استاد سے کی نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا دیکھو، جب آپ چلتے ہو نا، جب آپ چلتے ہو تو اونٹ جب چلتے ہیں نا ریگستان میں تو ایک پیچھے کتوں کی آواز بڑی آتی ہے، وہ بھونکتے رہتے ہیں تب تک بھونکتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اونٹ جو ہے نا ان کی نظروں سے غائب نہیں ہو جاتے. ان کی جب ٹلیوں کی آواز آتی ہے نا آواز، تو پھر جو ہوتی ہے نا یہ کتے بھونکتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ کوئی کام کرتے ہو نا جو آپ کے اللہ کو پسند ہوتا ہے وہ تو آپ کرو، لیکن جب بھی آپ کو سٹیپ لیتے ہو تو لوگ پیچھے اسی طرح ہی کرتے ہیں. اس طرح کی ان کا سیم ان کی سچویشن ہوتی ہے، لیکن ڈے ٹو ڈے یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے نا پیچھے سے آپ کی آوازیں آنی بند ہو جاتی ہیں. تو ایسا ہی ہوا جب میں نے سٹارٹ پہ گھر چھوڑا، اپنے علاقے کو خیر بات کہا، تو میرے پیچھے بڑی آوازیں تھیں، بڑی لان تان تھی، بہت کچھ تھا. لیکن وہی لوگ اب میرے پیچھے آتے ہیں، وہی لوگ اب میرے پیچھے آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں اور سٹل میری شکل کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیسے کر لیا، یہ کیسے کر لیا سارا کچھ آپ نے. تو میں کہتی میں نے نہیں کیا، میرے اللہ نے کیا. میرا اللہ کرنے والا ہے، میرا مالک کرنے والا ہے. اور یقین کریں میں اپنے اللہ پہ اتنا بلیو کرتی ہوں نا کہ مجھے کبھی کسی بہت ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. اللہ پہ اس قدر بلیو ہے اب کہ جو میرا اللہ کرے گا وہی ہوگا، جو اس نے لکھا ہے وہی ہوگا. لیکن کوشش میں بہت کرتی ہوں، جس کام کی طرف بھی لگ جاتی ہوں نا میں بہت کوشش کرتی ہوں. اور آج کل تو رات دن میرا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ یا اللہ بس آخرت سنوارنے کا کوئی جو ہے نا ذریعہ بنا دے، کوئی طریقہ بتا دے. اور میں اسی کام کے لیے اس پہ لگی ہوئی ہوں. بعض دفعہ میں کہتی ہوں کہ میں چھوڑ دوں، دفعہ کروں، میں نے اس سے کیا حاصل کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پہلے میں نے بتایا نا کہ لوگ کہتے ہیں ہم وہاں جائیں گے، اس ملک جائیں گے، اس ملک جائیں گے، لیکن میرا یہ یورپ ہے. میرے گھر میں مجھے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت، ہر وہ چیز میرے پاس اویلیبل ہے جو لوگ باہر جا کے ڈھونڈتے ہیں. تو جناب یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. کوئی جب میں تھک جاتی ہوں نا تو پھر میں اسی طرح اپنی تصویر لے کے بیٹھ جاتی ہوں، مجھے بہت سکون ملتا ہے. یقین کریں اللہ کو تھام لیں اور اپنے فیصلے کرنا سیکھ جائیں، آپ دنیا میں اور آخرت دونوں جگہ پہ کامیاب ہو جائیں گے. اور اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں، ان کے لیے اچھی دعا کیا کریں اور ان کے لیے کوشش کیا کریں. اوکے جی، اللہ حافظ، بائے بائے.